بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج الحمدللہ ہم لوگوں نے 21 پارے کی تلاوت اور سماعت مکمل کی. رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے سائے میں سب کو قبول فرمائے اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. عزیزان گرامی قدر، آج ہم لوگوں نے چند صورتیں ایسی پڑھی ہیں اور اس میں کی کچھ ایسی باتیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی. ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ اور عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک سورت بغیر پڑھے ہوئے رات کو آرام نہیں فرمایا کرتے تھے. ایک صورت ایسی ہے کہ آپ اس کو ضرور بالضرور سونے سے پہلے رات کے وقت تلاوت فرما لیا کرتے تھے. پتہ ہے وہ کون سی صورت ہے؟ وہ وہی صورت ہے، انہی صورتوں میں سے ایک ہے جس کی تلاوت آج ہم نے اور سماعت آج ہم نے کی ہے. اس کو سورہ حامیم سجدہ کہا جاتا ہے یا سورہ سجدہ کہا جاتا ہے، جو 21ویں پارے میں ہے اور اس سورت کا نمبر اگر شروع سے ملائے تو وہ 32 نمبر کی سورہ ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس سورت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں داخل فرما لیا تھا کہ آپ سونے سے پہلے اس سورت کو ضرور پڑھا کرتے تھے. جب سے یہ حدیث میری نگاہوں سے گزری ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کی اس سنت پر عمل ہو جائے اور بالقصد اس ارادے سے کہ حضور پڑھتے تھے تو حضور کی برکتیں ہم کو بھی حاصل ہو جائے، ہم لوگ بھی پڑھ لیں. تو الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ قبول فرمائے. اور میں نے دوران تراویح بھی بتایا کہ اس میں ایک آیت کریمہ ہے جس کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے یہ بتائیں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ یہ ملک الموت ہی ہیں جو فرشتے موت ہیں، وہی ہیں جو تمہاری روح کو نکالتے ہیں اور تمہیں موت دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک جگہ ایک آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، بڑی اہم بات ہے. اور اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اہل سنت کا جو موقف ہے بزرگان دین، انبیاء کرام، اولیاء کرام کے حوالے سے کہ ہم جا کر ان کی بارگاہوں سے جو کچھ مانگتے ہیں یا یہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تم کو یہ دے رہے ہیں، جاؤ تم کو لڑکا دیا، جاؤ تمہیں بچہ دیا، جاؤ تمہیں یہ نعمت دی، یہ برکت دی. ایک طبقہ امت کا یہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں تم لوگ جاتے ہو غوث پاک کے ہاں اور ان سے کہتے ہو کہ غوث پاک یہ دے دے. یہ تو شرک ہو گیا، مانگنا تو اللہ سے ہے. اور اگر تم کہو کہ غوث پاک نے کہا، کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے مانگو تو میں دیتا ہوں، تو پھر یہ غوث پاک شرک کر رہے ہیں. یہ طبقہ کہتا ہے. لیکن آئیے قرآن مقدس کی اس آیت میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ موت دینا میرا کام ہے، لیکن وہی رب یہ فرما رہا ہے کہ میری عطا سے، میری ذمہ داری لگا دینے کی بنیاد پر یہ ملک الموت تمہیں موت دیا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عطا سے یا اللہ کے سبب بنا دینے سے وہ چیز
جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اس کی نسبت اللہ کے بندوں کی طرف کی جا سکتی ہے، اور اس پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ اسی طرح سے زندگی دینا، کوئی مر گیا اس کو زندگی دینا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی تھی اور 100 سال کے بعد پھر ان کو زندگی دی تھی۔ یہ آپ نے تیسرے پاری کی تفسیر میں پڑھا تھا، میں نے اس کو بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اس کو بھی موت دی تھی، پھر زندہ کیا تھا، اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مولا یہ زندگی کیسے ہو جائے گی مرنے کے بعد؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا ایمان نہیں ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا مولا میں بس اطمینان چاہتا ہوں، کیسے اس کی کیفیت ہوگی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، چڑیوں کو جمع کرو، ذبح کرو، پہاڑوں پہ رکھو، بلا لو، سب آ جائیں گے، سب زندہ ہو کے آگے۔ تو دیکھیں یہ سب کے سب موت کی آغوش میں گئے، چاہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، چاہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کے افراد ہوں، یا یہ کہ اور دوسرے لوگ، وہ چڑیاں ہوں، سب موت کی آغوش میں گئے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کے بعد جلانے پر قادر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو ایک آیت ایسی دکھلاتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی جلانے پر قادر ہے، محبوب بھی جلانے پر قادر ہے۔ کیا آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک کہتا ہے کہ کسی مردے کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے قم بِإِذْنِی، اور کبھی کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جا اللہ کے نام سے یا اللہ کے حکم سے، اور کبھی کہتے تھے میرے حکم سے اٹھ جا۔ تو مردہ، مرا ہوا انسان، مرا ہوا شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب بتاؤ، مارنا اور جلانا دونوں اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے بندوں کی طرف بھی منسوب ہیں۔ مارنا بھی دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے حضرت ملک الموت کے بارے میں کہا کہ تم مارتے ہو، تم موت دیتے ہو، اور جلانا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جلاتا میں ہوں، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندگی دے رہے ہیں۔ تو آخر ہے کیا، حقیقت کیا ہے؟ مارتا حقیقت میں کون ہے یا جلاتا حقیقت میں کون ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ ملک الموت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ موت دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے وہ زندگی دے رہے ہیں؟ صاف اور کلیئر بات یہ ہے، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں، اپنے ذہن میں بسائیں، اور یہ دونوں آیتیں آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ کبھی آپ شک شبہ میں اور پریشانی میں نہیں پڑیں گے۔ صاف سی بات یہ ہے کہ حقیقت میں مارنا یا جلانا، کھلانا، پلانا، دینا، لینا، حقیقت میں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں کوئی نہ تو مار سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات مار سکتی ہے اور جلا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کو کہ یہ اختیار اپنے بندوں کو دے دینے کی بنیاد پر اللہ کے بندے بھی اس طرح کا اختیار پانے کے بعد مردوں کو جلا بھی دیتے ہیں اور کسی زندہ کو مار بھی دیتے ہیں۔ صاف سی بات ہے۔ اور اسی اختیار کی طرف ہم نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غوث پاک ہم کو یہ دیتے ہیں، خواجہ پاک ہم کو یہ دیتے ہیں، مخدوم صاحب نے ہم کو یہ دیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک زمانہ گزر گیا، شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اور مرضی ایسی ہو گئی کہ جب تک بندہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا اولاد نہیں ہوئی، اور جیسے ہی بارگاہ غریب نواز میں گیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں، اس ولی محبوب کے صدقے میں اس کی گود کو بھر دیا، بچہ ہو گیا۔ اور دور مت جائیے، اس کے تجربات ہماری زندگی میں بھی ہیں، ہماری زندگی میں ایسے تجربات بہت سارے ملتے ہیں۔ تو آخر کیوں یہ کہا جا رہا کہ غوث پاک سے مانگنے میں یا غریب نواز سے مانگنے میں شرک ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے کہ اے محبوب دیتا میں ہوں، تم بانٹتے ہو۔ محبوب اپنے نبی کو فرمایا کہ میں دیتا ہوں، تم بانٹتے ہو، جو ہم نے دے دیا تم بانٹو۔ اب وہی محبوب بانٹ رہے ہیں، خیرات بانٹ رہے ہیں، کبھی وہ خیرات غوث پاک کو مل رہی ہے، غریب نواز کو مل رہی ہے، مخدوم ماہم کو مل رہی ہے، علی شاہ کو مل رہی ہے، اور دوسرے بزرگان دین کو مل رہی ہے، تو یہ خیرات بھی اس امت کو مل رہی ہے، اور ہم اسی نظریے کے تحت کہتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں،
بڑی عام سی بات ہے، بہت سارے لوگ اس میں کسانی والے بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ میں تو خود کسان کا بندہ بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں کسانی، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس بار بارش نہیں ہوئی، سارا کھیت خراب ہو جائے گا، بارش نہیں ہوئی اس وجہ سے دھان اچھا نہیں ہوگا، اس بار بہت لو چل گئی اس وجہ سے سب کھیتی خراب ہو جائے گی، اور جس میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش ہو گئی تو ارے بارش ہو گئی اب تو کھیتی ماشاءاللہ اچھی ہو جائے گی، بارش نے کام بنا دیا۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کیا، سرسوں کسی نے بویا، بارش خوب تیز ہو گئی، اوہ بارش نے سب ملیا میٹ کر دیا، سب خراب ہو گیا۔ آپ بتاؤ کہ کسی چیز کو اگانا یا اس میں پھل لگانا یہ بارش کا کام ہے، یہ ہوا کا کام ہے؟ نہ تو بارش کسی سبزے کو اگا سکتی ہے اور نہ ہی ہوائیں، سخت یا سرد ہوائیں کسی سبزہ کو مرجھا سکتی ہیں، نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا، حالانکہ سبزہ اگانا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے تو سبزہ اگ جاتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو نہیں اگتا ہے، لیکن ہم اس فعل کی نسبت، سبزہ اگنے کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے سبزہ اچھا ہو گیا، بارش کی وجہ سے دھان اچھا ہو گیا، اور اگر سرسوں ہے تو بارش کی وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں سبزہ اگانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے ایک سبب اور ذریعہ بنا دیا ہے بارش کو سبزہ اچھا کرنے کے لیے یا سبزہ خراب کرنے کے لیے، تو سبب کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر کسی ولی نبی کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کام بنا دیا، تو ہماری مراد بھی یہی رہتی ہے کہ اللہ کے دینے سے یہ ہماری مراد کے پورا ہونے کے لیے سبب بن گئے، سمپل ایز دیٹ۔ لیکن پھر بھی یہ تو پتہ نہیں کیسے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سکتا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ارے بھائی، اس امت کو اتنا ہلکا مت کر دو کہ جب دیکھو جس کو دیکھو شرک کر دو۔ اور میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ تعداد پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی ہے، اور سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جس نے بھی غوث سے مانگ لیا غوث پاک مجھے دے دے، نبی ہم کو یہ عطا کر دیں، وہ مشرک ہو جائے، تو پھر مسلمان بچا کون مسلمان بچا؟ وہی 2.5% بچیں گے مسلمان، جن کو ہم زکوٰۃ کی طرح سے باہر کر دیتے ہیں۔ اب سوچو، اس وجہ سے ہمیں یہ آیتیں پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھولے بھالے ہمارے سنی بھائی کو پکڑتے ہیں، ارے ہم دین سکھانے آئے ہیں، آپ کو دین بتانے آئے ہیں، اور دین کیا بتانے آئے ہیں؟ دین کے نام پر زہر اس کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی مجھ جیسا بندہ مل جاتا ہے تو ایسے لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، ہاں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اصل میں مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں چل رہا ہوں۔ سمجھ گیا کہ کام تمہیں کیا ہے؟ اب جیسے تیسے ملے تھے تو ان کو بہکا رہے تھے، اور کوئی ایسا بندہ مل گیا جو ان کا جواب دے، تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یہاں تو دال نہیں گلے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے غالباً یہ چیز یہاں مسجد میں بیان کی تھی، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بار مدینہ شریف میں میری حاضری ہوئی، مدینہ شریف میں متوا نے 2-3 لوگ تھے، انہوں نے مجھے بلا لیا اور باقاعدہ بیٹھایا اور مجھے بڑا لیکچر دیا کہ دیکھو لوگ آتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں۔ عربی ہی میں بات ہو رہی تھی، اور اللہ کا فضل ہے میں عربی بولنے پر بھی قادر ہوں، بزنس سے تعلیم ہے تو اس کی وجہ سے عربی بھی بولتا ہوں، اور الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ بعض حالات میں نے دیکھا کہ میں عربوں سے بھی زیادہ اچھی بول رہا تھا، عربوں سے بھی زیادہ اچھی عربی بول رہا تھا الحمدللہ۔ بہرحال انہوں نے اپنی باتیں کہیں اور مجھ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ عطا کر دیں، یا رسول اللہ دے دیں، اور حضور کے مزار پر آ کے مانگتے، بتائیے اتنے دور سے آئے ہیں اور یہاں اللہ کے بجائے رسول اللہ سے مانگتے ہیں، جو مر گیا کام ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری باتیں ہوتی۔ میں سنتا رہا، اور آخر میں نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دے تو کچھ باتیں میں بھی کہوں،
ہاں بالکل کہیں۔ میں بڑے اچھے سے مہذب انداز میں اور ان کا وقار سامنے رکھ کر بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھو، ایک روایت ہے حضور کی وفات کے 3 دن بعد، حضور کی وفات کے 3 دن بعد ایک اعرابی صحابی آئے، حضور کے قبر انور کی مٹی اٹھائی اور اپنے اوپر ڈال لیا اور کہا حضور میں برباد ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور، قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آ کر آپ سے یہ کہے کہ میرے لیے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ حضور میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں تاکہ آپ اللہ سے میری معافی کے لیے درخواست پیش کر دیں۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم تو شرک کر رہے ہو، یہ تو غلط بات ہے، اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا، نہیں، بلکہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بشارت دی کہ جاؤ اے علی، اس میرے اعرابی صحابی سے بتا دو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے وسیلے سے اس کو گناہ کو معاف کر دیا۔ میں نے یہ روایت وہاں کے مولویوں کے سامنے پیش کی، اور پھر میں نے کہا کہ وہ ایک شعر بھی اس بندے نے پڑھا تھا، جو اعرابی صحابی آئے تھے، ایک شعر پڑھا تھا۔ شعر جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو اس اعرابی صحابی نے عربی میں 4 لائن کا ایک شعر پڑھا تھا، اور اتفاق یہ بھی ہے، میں نے کہا اتفاق یہ بھی ہے کہ وہ شعر آج تک اور ابھی تک حضور کے روضے کے اوپر جو مواجہہ شریف ہے اس کے اوپر گرین کلر سے رنگے ہوئے صورت میں اوپر وہ شعر آج تک لکھا ہوا ہے، اور اس شعر کا مفہوم یہی ہے کہ حضور اگر کسی سے گناہ ہو جائے، آپ کی بارگاہ ناز میں آ جائے تو آپ بڑے کرم فرمانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہ تم دور ہو نہ ہم دور ہیں، لیٹس گو اینڈ I will show you what is written over there, and then you will confirm if I am right or not. چلو دکھاتا ہوں، تم بھی دور نہیں ہو ہم بھی دور نہیں، چلو دکھا دیتے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ساری باتیں ہونے کے بعد وہ خیر متاثر ہوئے، کیونکہ ہماری بات بڑے اچھے پیرائے میں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا دیکھیں بھائی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اوپر سے ایسے ہی آرڈر ہوتا ہے کہنے کے لیے، تو ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، اب کیا بتائیں، جاب ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے انڈیا یا پاکستان یا شری لنکا یا ایشیا سے جو لوگ آتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ سب بہت امیر کبیر ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ تو اس در پر ہمیشہ رہتے ہو، اس وجہ سے آپ کو اس کی وقعت کم نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ زندگی بھر پیسہ جمع کرتے ہیں، ہر سال 1000 2000 جمع کرتے ہیں، 500 200 100 1000 جمع کرتے رہتے ہیں، تب جا کے ان کے پاس کبھی 10-20 سال کے بعد 1,00,000 روپیہ جمع ہوتا ہے، تب وہ کہتے ہیں کہ چلو اب تو کام ہو گیا حضور کی بارگاہ میں حاضری کا۔ اور بتاؤ جو اتنی منت و سماجت کرنے کے بعد، اتنی محنت اور جفا کشی کرنے کے بعد پیسہ جمع کر کے آئے گا تو پھر اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو پھر ایسے ہی دیوانہ وار پھرے گا نا، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک پھرا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں آتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے، اور پرانی پرانی دیواروں کو چوما کرتے تھے، پرانی دیواروں کو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے، کیونکہ وہ جان نہیں دیتے کہ یہ امام ہے، کیا ہو گیا ان کو، یہ دیواروں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ، میں پرانی دیواروں کو اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ کیا پتہ حضور اس گلی سے گزرے ہوں اور حضور کے بدن ناز سے مس ہو کر کوئی ہوا گزری ہو اور وہ ہوا اس دیوار سے ٹچ ہو گئی ہو، تو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہوا جو دیوار سے ٹچ ہوئی، وہ دیوار تو موجود ہے، ہوا رہے نہ رہے، کم سے کم ہمیں اس دیوار کا تو علم ہے، اور ہم اس کی دیوار کو چوم کر اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے
ہمارے یہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دیتے ہیں، اور تم یہاں آ کر ایک لحظے میں یہ کہہ دیتے ہو کہ ارے شرک کر دیا۔ تمہیں پتہ نہیں بھائی، ہمارے لوگ پوری زندگی لگا کر تب جا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال باتیں ہوئی، الحمدللہ وہ کنونس ہوا۔ بتانا یہ ہے کہ اگر اچھا بتانے والا ہو، سمجھانے والا ہو تو باتیں وہ مانتے بھی ہیں، لیکن کچھ بدماش قسم کے بھی ہیں۔ ایک لال رومال والا بہت بدماش، نہایت ہی بدماش اور نہایت ہی بدتمیز قسم کا، تو ان لوگوں کا کیا ہے کہ اگر آپ ان سے ذرا سختی کریں گے تو وہ پکڑ کے آپ کو آفس میں لے جائیں گے اور بے جا تشدد کریں گے، جیل تک لے جانے کی بات ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب حضور کی بارگاہ سے ہم واپس ہونے لگے تو ہم باہر کھڑے ہو کے ہم سلام پیش کر رہے تھے اور ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہیں، تو ایک مولوی آیا اور وہ مولوی تھوڑا نرم تھا، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ عربی میں کہہ رہا ہے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف گھما دو، کیونکہ میں قبلہ کو پیچھے کیے ہوئے تھا، حضور کے مواجہ کے سامنے ایسے تھا، تو کہہ رہا عربی میں کہہ رہا اپنا چہرہ اس طرف کرو، کعبہ کی طرف کرو، کعبہ کی طرف کرو۔ تو میں کچھ بولا نہیں، میں اپنا پڑھتا رہا۔ تو خیر وہ نرم تھا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سخت والا آیا اور اس نے بجائے کچھ کرنے کے ڈائریکٹ میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا، چل لے کے چلتے ہیں تجھے۔ تو میں بھی جوان تھا اور جوان ہوں الحمدللہ، میں بھی کہے کو اس کے ساتھ جاتا، میں بھی جھٹکا اور آگے بڑھ گیا کہ ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے، آخری سلام دے رہے ہیں اور تم کو لگ رہا ہے کہ تم پکڑ کے لے جاؤ گے۔ الحمدللہ چونکہ دیار رسول کا ہے اور تمہاری حکومت ہے تو تم چاہے جیسے کر لو، ورنہ الحمدللہ ہم ہر اعتبار سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر اعتبار سے، اور رسول کی بارگاہ میں ہم کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ ہر اعتبار سے لڑنے کا مطلب یہ کہ آؤ بیٹھ کے باتیں کر لیں اور جو جیتا وہی سکندر۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ عام مسلمانوں کو جو بیچارے غریب قسم کے اور جو بیچارے فقیر قسم کے یا جن کو زیادہ علم نہیں، ان کو پکڑ کے دنیا کا لیکچر دیتے رہیں گے۔ جہاں کوئی اچھا بندہ ملا تو پھر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد یہ درس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صبح میں ایک آیت کی تفسیر ہوگی، اور وہ آیت ایسی ہے کہ اگر آپ نے اس کو ذہن میں بسا لیا تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ابھی ایک آیت دیکھ لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایسی ہے کہ وہ نبی مومنوں سے، مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ہماری جان کہاں ہے؟ آپ اگر ہاتھ سے ماریں تو یہاں بھی لگے گا، یہاں بھی درد ہوگا، یہاں مارے یہاں بھی درد، چاہے جہاں مارے۔ یہ چونکہ جان اور ہمارے بدن میں ہر طرف جان کی کیفیت ہے، روح حلول کیے ہوئے ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نبی کریم ہیں تمہاری جان جو ہے نا، جان کہیں بھی آپ کرو دیکھو وہ جان محسوس ہوتی ہے، بالکل تمہارے رگ و ریشے میں جان ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ جو تمہاری جان ہے نا اس سے بھی زیادہ نبی تم سے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ تو بتاؤ جب نبی ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر ہم نبی کی بارگاہ میں یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہم نہیں کہیں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی؟ ہمارا تو حق بنتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں تو یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اور جو قریب ہو اس کو تو اپنا دکھڑا سنایا جا سکتا ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے حضور ہمیں نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن قرآن تو کہتا ہے نا حضور دیکھ رہے ہیں، حضور تمہارے قریب ہیں۔ چلو قریب نہ بھی صحیح، دکھائی نہیں بھی دے رہا ہے، چلو وہ بھی ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے،
حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے تمہارے بالکل قریب ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، دور ہی صحیح، تو پھر دور بھی اگر حضور ہوں تو آخر سن تو رہے ہی ہیں نا۔ میں نے عرض کیا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام چیٹی کی آواز کو، انداز کو، گفتگو کو کئی کئی میل دور سے سن لیں، سلیمان علیہ السلام سن لیں، تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا کا کیا عالم ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے آقا ہماری آواز کو نہیں سنتے ہیں؟ اللہ کی قسم سنتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو کسی وقت میں مدد نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایگزام چل رہا ہے، میں استاد ہوں، میری بچی یا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے اور ایگزام میں اگر وہ آ کے پوچھے بھی کہ ابا یا ابو یا پاپا اس کا جواب کیا ہوگا، تو چل، امتحان میں نہیں بتایا جاتا، تو ابھی امتحان میں ہو، تمہاری مدد ابھی نہیں کی جائے گی، بعد میں کی جائے گی۔ تو اگر ہماری مدد وقتاً فوقتاً نہیں آ رہی ہے کسی ایک وقت میں، تو یوں سمجھا جائے کہ ہم امتحان کی حالت میں ہیں، اور رب کے محبوب کو یہ کہہ دیا گیا کہ امتحان کی حالت میں ابھی آپ کچھ مدد نہ کریں، جب امتحان سے یہ باہر آ جائیں گے تو آپ مدد فرمائیں۔ اس طرح سے ہمارے آقا مدد فرماتے ہیں، اور بارہا ایسا ہوا ہے، الحمدللہ بارہا ایسے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے حضور کو پکارا ہے اور سرکار غوث پاک کو پکارا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، مسجد میں خانہ خدا میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ بالفور مدد آئی ہے، فوراً مدد آئی ہے، اور بگڑا ہوا کام بن گیا ہے، بگڑا ہوا کام بن گیا ہے۔ اگر کہیں تو ایک واقعہ بتا دوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 2 منٹ میں ہو جائے انشاءاللہ۔ حالانکہ ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن ایک اس میں بتاتا ہوں۔ میری شادی کے کچھ سال گزرے تھے، اور میری محترمہ امید سے تھی، اور ہم ڈاکٹر کے ہاں گئے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی وائف امید سے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو پتھری بھی ہے، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پتھری نکالنا بھی ضروری ہے۔ پتھری نکالنے کے لیے اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو خیر جیسے تیسے ہو گیا، ہم دوسری بار چیک اپ کے لیے گئے۔ یہ سارا جب ہوا تو اس وقت میں موجود نہیں تھا، میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا کرناٹک۔ رمضان کے بعد جب میں آیا تو میں ڈاکٹر کے ہاں پھر سے لے کے گیا وائف کو، اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چیک کریں پھر سے سارا ہو، تو میں نے کہا کہ پتھری نکل نہیں سکتی، نکلے گی نہیں، آج پتھری نہیں نکلے گی۔ ڈاکٹر ادھر سے ادھر سے سارا بالکل مشین اپنا گھما کے سب کچھ دیکھ لیا، اور کہا کہ پتھری نہیں ہے۔ میں نے کہا نکل بھی نہیں سکتی، آج ہونا بھی نہیں چاہیے اس کو۔ کہاں چلی گئی؟ مال ادھر ادھر کر رہا ہے، تو میں نے کہا نہیں نکلے گی۔ کہاں چلی گئی؟ میں چونکہ میں نے بہت یوں کہہ لیجیے کہ ایک اعتماد کے ساتھ، ایک بھروسے کے ساتھ سرکار غوث پاک کو اس وقت پکارا تھا کہ آج اگر پتھری نکل گئی تو پھر جو ہے ہو گیا۔ دنیا میں ہمیشہ ہم جو ہے کہتے رہتے ہیں غوث پاک مدد کرتے ہیں، کچھ نہیں، سب بیکار ہے، بکواس ہے۔ اور آج یوں کہہ لیجئے کہ میں نے اپنا سارا کچھ لگا دیا تھا کہ آج نکلنا نہیں چاہیے، سرکار غوث پاک ہم آپ پر عقیدہ ایمان رکھتے ہیں تو ہماری لاج رکھیں آج۔ اور جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں دکھ رہا ہے، تو میں اس کمرے سے یوں کہہ لیجئے کہ روتا ہوا باہر آ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا، رو رہے ہو؟ میں باہر آ گیا، کیونکہ میرا جو یقین تھا اور اعتماد تھا، اللہ نے اس پر لاج رکھی۔ تو میں نے کہا کہ مدد آتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ مدد ماننے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم جیسے تیسے ایسے بس اللہ یہ دے دے تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا عالمگیر بادشاہ کا، اورنگزیب علیہ الرحمہ کا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا ایک منگتا ہے، اور غریب نواز آنکھ دے دو، آنکھ دے دو، آنکھ چلی گئی ہے، آنکھ دے دو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کب سے یہ آنکھ مانگ رہے ہو؟
کل ایک زمانہ ہو گیا مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے فاتحہ پڑھ کے آتا ہوں، اگر آنکھ نہیں آئی نا تو آنکھ تو گئی ہے، گردن بھی مروا دو۔ تب اس کو لگا اب تو جان بھی جانے والے، کہا حضور اب نہیں اگر دیا تو پھر تو آنکھ تو گئی ہی ہے، جان بھی جائے گی، حضور آنکھ آنی چاہیے۔ ادھر سے اورنگزیب علیہ الرحمٰ واپس ہوئے، دیکھا تو اس کی آنکھیں آ گئی تھی۔ کہا کیسے آنکھیں آ گئی؟ حضور پہلے تو بس ایسے ہی زبانی جمع خرچ تھا اور کہے جا رہے تھے دے دو دے دو، لیکن آج چونکہ معاملہ جان کا آ گیا تھا تو ہم نے بڑی منت کے ساتھ بڑا دل لگا کے مانگا، تو دیکھیں حضور غریب نواز نے کرم فرمایا، آنکھیں مل گئی۔ تو میں نے کہا درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ تو ظاہر ہے ہم اگر قرآن پاک اس طرح پڑھ کے اور اس طرح سے یقین رکھیں کہ اللہ دینے والا ہے بزرگان دین کے صدقے میں، تو انشاءاللہ آپ کا کام بنے گا۔ اور اگر کبھی مدد نہیں آ رہی ہے تو یوں سمجھا جائے کہ کچھ امتحانات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی چیز نہ دے کر اس سے بہتر چیز دے اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے، تو یہ نہ سوچا جائے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں بن رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب اس طرح سے قرآن پڑھا اور سمجھا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کا وہ طبقہ جو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو قرآن پاک پڑھنے سیکھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا تیرے بندوں نے تیرے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے وقت دیا، مولا ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما دے، ہماری تمام جائز مرادوں جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا